بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ اکبر کا تذکرہ کیجئے، اپنے رب کی جو ہے جلالت کو بیان کیجئے، اپنے رب کا ذکر کیجئے، رب کریم کا جو ہے وہ لوگوں کو بتائیے کہ کیسے کس طریقے سے جو ہے وہ رب کا ذکر کرنا ہے۔ گلیوں بازاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو آؤ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، بخشے جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ جگہ جگہ آپ کا یہ طریقہ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا تو اسی لیے علماء نے کہا کہ آپ کے کپڑوں کو بھی میلا نہیں کہہ سکتے، آپ کے کپڑوں کو بھی یہ محبوب کے جسم کے ساتھ لگے ہیں، یعنی آپ کے کپڑوں کے ساتھ آپ کی زلفوں، اسی لیے علماء نے لکھا نا، قاضی ایاز وغیرہ اور دیگر امام سبکی وغیرہ نے لکھا کہ آپ کے جو ہے شعر یعنی بال کو شعیر کہنا، چھوٹا سا کہنا، یہ کفر ہے۔ آپ کے کپڑوں کو میلا کہنا یہ کفر ہے۔ حالانکہ میل آ سکتی ہے لیکن طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے بولنا کہ مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ یہ جو جسم کے ساتھ چیز لگ گئی، یہ ساری چیزوں سے افضل ہو۔ صحابہ نے آپ کے کپڑے سنبھال کے نہیں رکھے ہوئے تھے، اس کو آپ تبرک کے طور پہ دھو کے نہیں پیا کرتے تھے۔ آپ کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں جو کوئی بیمار آتا تو آپ اس کو وہ بال مبارک جو ہے وہ دھو کے پانی پلا دیتی۔ ایسی لحاف مبارک کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، جو کپڑا آپ کے جسم کے ساتھ لگ گیا وہ پاک ہو گیا، وہ شافع و مشفع ہو گیا، وہ دنیا کے لیے مشکل کشا و حاجت روا ہو گیا۔ تیرے کپڑے پاک، محبوب تو پاک تو تیرے کپڑے بھی پاک۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے یہی اخذ کیا، حالانکہ حکم ہو رہا ہے یہاں تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو، لیکن اس کے بعد آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی مصطفیٰ کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو ناپاک نہ کہے، کوئی مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو جو ہے وہ پلید نہ کہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اسی طریقے سے ان کو میلا کچیلا نہ کہے۔ کیوں؟ یہ نسبت ہوگی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم نے ان چیزوں کو اصل میں بھلا دیا، ہم نے ان چیزوں کو ہلکا سمجھا، جس وجہ سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں، ہر طرف مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھ سکے۔ جہاں قدم لگے وہ جگہ پا، بلکہ جہاں قدم کیا لگے، امام ترمذی نے نوادر میں روایت کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کے قدم اس زمین پہ پڑے تو ساری زمین کو رب کریم نے پاک کر دیا۔ جعلت لی الارض طہورا، نبی کریم نے کہا اللہ نے میرے لیے اس زمین کو پاک کر دیا۔ پہلی امتوں میں یہی تھا نا، گرجے میں جا کے، کلیسا میں جا کے، معبد میں جا کے عبادت ہوتی تھی، ہر جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تو ساری زمین کو پاک کر دیا۔ جہاں آپ گئے وہ بھی پاک، جہاں نہیں گئے وہ بھی پاک۔ زمین کے ایک حصے پہ یہ ہے مصطفیٰ کی برکت، مصطفیٰ کریم کا کرم کہ قدم تو لگے مکے میں، قدم تو لگے مدینے میں، لیکن مصطفیٰ کریم کے قدموں کی وجہ سے کائنات پوری زمین کو پاک کر دیا گیا۔ فرمایا جہاں بھی ظاہرتاً کوئی تمہیں گندگی نہیں آتی، وہاں زمین پہ ہاتھ مارو، پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، تم پاک ہو جاؤ گے، غسل سے پاک۔ حد سے اکبر جو ہے یعنی جنبی ہے، ناپاک ہے، جس پہ غسل فرض ہے، پانی نہیں ہے تو دو ہاتھ مارو اور تیمم کرو اور تمہیں پاک کر دے گی، تمہیں وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا۔ تو اس لیے زمین قدموں سے لگے زمین پاک، جانور لگے جانور پاک، پتھر لگے پتھر پاک، پہاڑ لگے پہاڑ پاک، جس پہ قدم لگے وہ چیز پاک، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہو گئی وہ پاک۔ سبحان اللہ، کپڑے پاک، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، جو آپ کے اہل بیت ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کیا کرتے تھے، جو ہاتھ مبارک چوما کرتے تھے، جو آپ کے جو ہے پاؤں مبارک چوما کرتے تھے، ان کا کیا حال ہوگا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں سے دور رہو۔ اس گندگی سے، بتوں کی گندگی سے، اے میرے محبوب کریم آپ پہلے ہی دور تھے، آپ نے زندگی بھر، آپ تو آپ ہیں،
آپ کے غلاموں نے سینہ صدیقہ کو ساری میں کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ان گندگیوں سے بتوں سے اے میرے محبوب دور رہو، اللہ تمنن تستکثر، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا میں کسی پہ احسان کرتے ہیں تو کس لیے؟ ایک بار جی کہا یہ 2 بار کہے گا، اس کو 1 درہم دیا یہ 2 دے گا، اس کے ساتھ نیکی کیا، ہم کہتے نہیں ہو یار 107 اتنی نیکی کی آج یہ دیکھ ہی نہیں رہا، تو نیکی اس لیے کی تھی کہ اس سے زیادہ اجر لیں گے۔ نیکی اس لیے کرو کہ اللہ کا حکم ہے، نیکی اس لیے کرو کہ مصطفیٰ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے اجر لینا ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی یا احسان اس لیے نہ کرو کہ تمہیں اس کا یہ بدلہ دے گا، اگرچہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان حکم ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، لیکن نیکی کا بدلہ لینا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ کسی کے اوپر نیکی کرنا، کسی کے اوپر مہربانی کرنا، کسی کے اوپر سخاوت کرنا، کسی کو صدقہ دینا، کسی کے اوپر نظر کرم کرنا، اس لیے نہیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا، اس لیے نہیں کہ کل یہ مجھے اس کا دگنا اجر دے گا، اس لیے کسی پہ احسان مت کرنا کہ زیادہ لینے کی نیت سے کہ یہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، اس کا زیادہ دے گا، بلکہ ہم کبھی کوئی ایسا آدمی ہو جس کے ساتھ کسی زندگی میں ہم نے کوئی مہربانی کی ہو، اور اگر وہ چاہے بھول ہی گیا ہو اور اگر وہ ہمارے کام نہ آئے تو ہم ساری دنیا کے سامنے کتنی بار وہ دیکھو کتنا بے وفا ہے، اتنا بار میں نے اس کے کام آیا، آج وہ آنکھیں پھیر گیا، یار اس لیے تو نے کیا تھا کہ اس سے بدلہ لینا ہے، تو نے نیکی اس لیے کی تھی۔ نیکی تو ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، بلکہ نیکی بنتی تب ہے اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو۔ بندے کے لیے کرنے کا کیا فائدہ؟ بندہ دینا بھی چاہے تو کیا دے سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کسی کے اوپر رحم کرنا، کرم کرنا، احسان کرنا، مہربانی کرنا، اس لیے کہ یہ کل کو مجھے دے گا، اس لیے نیکی نہیں کرنی۔ نیکی کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکی کرنی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ بندے تو نہ راضی ہوتے ہیں اور نہ کسی سے ہوئے، یہ رب سے راضی نہیں ہو سکے۔ اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اتنا کچھ رب کریم دیتا ہے، اور تھوڑی سی تکلیف آئے تو رب سے گلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو رب سے گلہ کرتا ہے اور رب کے سامنے اکڑ جاتا ہے، وہ تجھے کیا دے گا؟ یہ تو دینا چاہے تب بھی کچھ نہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لیں کسی بھی آدمی کے ساتھ، مہربانی کر 50 سال 60 سال کا ایک دن روک لیں، کہے گا لو آج ہی ضرورت پیش آئی تھی، آج ہی تو نے انکار کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کریں، جو مانگے جب مانگے جتنا مانگے دیتے جائیں، ایک دن روک لیں، اسی وقت ناراض ہو جائے گا، چہرہ بدل جائے گا، اسی وقت کہے گا آج ضرورت پڑی تھی، آج تو نے روک دیا۔ بیوی کہے گی 60 سال 70 سال آپ محنت کرتے رہے، جو مانگے دے، ایک دن کہہ دیں آج نہیں، تو کہہ لو آج ہی تو ضرورت تھی، آج ہی تو نے ہاتھ روک لیا، آج ہی۔ اسی طریقے سے آپ دوستوں سے کر کے دیکھیں۔ اللہ ایک رب کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے، آپ 60 سال اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک دن ماننے وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سب کرم نوازی کر دیتا۔ تو ہے کسی پہ مہربانی کرنی ہے تو اس کو راضی کرو جو کائنات بنانے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ بندوں کو سے لینے کے لیے کرو گے تو بندے تو کچھ نہیں دے پاتے، دینا چاہیں تب بھی نہیں کچھ دے پاتے، یہ تو دینا ہی نہیں چاہتے، یہ تو صرف بندے اللہ ماشاء اللہ لینے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، دینے نہیں چاہتے۔ تو پھر تم اس لیے کرو ہی نہ کسی سے کہ اس سے یہ اس کی نظریں میرے سامنے جھکی رہیں گی، یہ میرے سامنے جو ہے پاؤں آہستہ رکھے گا یا سر کو جھکا کے کھڑا ہوگا۔ پھر اس لیے نہ نیکی کرنا، نیکی کرو تو اس لیے کرو کہ رب کا حکم ہے، رب کے حبیب کا حکم ہے، میں نیکی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے، رب راضی ہو جائے گا، میرا محبوب راضی ہو جائے گا۔ اس لیے نا زیادہ لینے کے لیے کسی پریشان نہ کرے، والے رب کا فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رکھو۔ اللہ اکبر۔ صبر 3 حرفوں کا لفظ ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کا کمال صبر اور شکر دونوں 3 حرفوں کے لفظ ہیں۔
لیکن کائناتیں تینوں حرفوں میں چھپی ہوئی. صبر یہاں صبر کس لیے کرنا ہے؟ رب کے لیے. اب یہ کہ صبر کیا کاری کچھ نہیں سکتا تو صبر ہی کرنا ہے. بڑے آدمی نے کچھ ڈانٹ پلا دی، بڑے آدمی نے کچھ مار دیا، حق کھا لیا، تو اب صبر کیا کاری نہیں کچھ سکتا تھا تو کیا کرے گا؟ صبر کب کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، جب تو بدلہ لے سکے، جب تو قادر ہو کہ اس مصیبت کو ٹال سکے. جو تجھ پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ روک سکے، پھر نہ روکے، تو فرمایا یہ صبر ہے. جیسے رب کریم نے ارشاد صبر کرنا اولو العزم لوگوں کا کام ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لاؤ، صالح اعمال کرو اور لوگوں کو اس کی تلقین بھی کرو. برائی والے کا ہاتھ روکو، ظالم کا ہاتھ روکو، مظلوم کی مدد کرو، حق بات سرے دار کرو، سرے بازار کرو، بری بات کا رد سرے دار کرو، سرے بازار کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر. بڑا مشکل کام ہے بھائی. کیسے حکمرانوں کو روکے، کیسے بڑے لوگوں کو روکے، کیسے جگیرداروں کو روکے، کیسے سیاستدانوں کو روکے. آج تو بڑے بڑے جو دائی ہیں اسلام کے، جب جاتے ہیں کسی بڑے کے سامنے تو کیسے گفتگو، کسی غریب کے سامنے کیسے گفتگو، وقت کے حاکم کے سامنے کیسے گفتگو. وقت کا حاکم بدلتا ہے تو جناب عقیدے بدلتے ہیں. تو فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ اولو العزم کر گزرتے. وہ صحابہ کو دیکھ لیں، کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیں، آپ پوری زندگی صحابہ کی دیکھ لیں کیسے صبر کیا. فرمایا والے رب کا فاصبر، اے محبوب یہ بڑا کٹھن وقت آنے والا ہے. لوگ راستے روکیں گے، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ کانٹے بچھائیں گے، لوگ آپ کے کپڑے پھاڑ دیں گے، لوگ آپ کے راستے میں جو ہیں وہ ظلم کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے. یہ محبوب یہ جو جس راستے پہ تجھے میں نے حکم دیا ہے کہ چلو قم فانذر، یہ بہت مشکل راستہ ہے. اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس میں کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے محبوب. لیکن صبر، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی انتہا کر دی. کوئی گلہ، کوئی شکوہ رب کریم سے کبھی کیا ہو، کسی ظالم سے کیا ہو، کسی اپنے سے کیا ہو، کسی بیگانے سے کیا ہو، روز کا ایک دن نہیں. یہ مکے کے 13 سال 13 صدیاں ہیں. آج باتیں کرنی بڑی آسان ہیں، لیکن ایک ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سالوں پہ بھاری تھا. جب بھی باہر جاتے واپس آتے کپڑے پھٹے ہوتے، کبھی خون بہہ رہا ہوتا. بعض کتابوں میں لکھا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی بچی تھی، آ کے کپڑے جھاڑتی اور کہتی یا رسول اللہ آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فاطمہ میں ان کو جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا، میں ان کی بھلائی کہتا ہوں. آپ دیکھ لیں، آپ ظالموں کو روکیں، ان کی بھلائی ہے، لیکن وہ گلے پڑ جاتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کریم نے وہ محبت عطا فرمائی. لا اللہ کا باقی نفسک، بابو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تو ان کے جان دے دے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. اے محبوب چھوڑ دے، لیس علیک الا البلاغ المبین وما علیک الا البلاغ المبین. تجھ پہ صرف پہنچا دینا ہے، تو نے پہنچا دیا. جاتے ہیں تو جائیں جہنم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، راتوں کو روتے، قدم ورم کر جاتے. جو آج پتھر مارتا ہے پھر کل وہاں جاتے، پھر جاتے، پھر کئی دن جاتے. اللہ اکبر. بڑا مشکل معاملہ تھا. مکے کی گلیاں آپ کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ ہر روز ایک نیا امتحان. آپ کی اپنی ذات ایک طرف، غلام ایک طرف، کہیں بلال پہ ظلم ہو رہا ہے، کہیں عمار بن یاسر پہ ظلم ہو رہا ہے. اپنا جو کئی لوگ بہادر ہوتے ہیں اپنا غم سہ جاتے ہیں، اپنے زخم جو ہیں ان کو برداشت کر جاتے ہیں، لیکن عزیزوں کے زخم برداشت نہیں ہوتے. لیکن آپ کے ساتھ تو روز کہیں بلال
کو پتھر مارے جا رہے ہیں، کہیں کوڑے مارے جا رہے ہیں، کہیں عمار بن یاسر کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کہیں ذوالنجا رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، کہیں یاسر و سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، کہیں عامر بن فہرہ ہے۔ کس کس کا ذکر کیا جائے؟ آپ روز دیکھتے تھے غلاموں کی حالت بھی، اپنی حالت بھی، لیکن رب کریم نے پہلے ہی فرما دی والے رب کا فاصبر، محبوب صبر کیجیے، اس پہ صبر کرنا۔ یہ ظالم حد کر دیں گے، اور انہوں نے واقعی ظلم کی حد کر دی، اور میرے کریم نے صبر کی حد کر دی۔ میرے کریم نے صبر ایسا کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ مکے والوں نے بھی حد کر دی اور مصطفیٰ کریم نے بھی حد کر دی۔ پھر جب ظلم کی بھی حد ہو اور صبر کی بھی حد ہو تو رب نے پھر حدیں ساری توڑ کے مصطفیٰ پہ نعمتوں کی برسات کر دی۔ انہوں نے ظلم میں جو ہے وہ حدیں توڑ دی، مصطفیٰ نے صبر میں حدیں توڑ دی، اور رب کریم نے اپنی عطاؤں میں حدیں توڑ دی۔ رب کریم نے پھر کرم نوازیوں میں حدیں توڑ، رب کریم نے پھر ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنا دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی سند عطا فرما دی۔ تو رہا اس جیسے وہ ظلم کرتے رہے، رب مصطفیٰ کریم صبر کرتے رہے، رب کریم نعمتوں کی برسات فرماتا رہا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے صبر کیے رکھو۔ یہ ظلم، یہ زیادتیاں یہ ہوں گی، اور سارے نبیوں کے ساتھ ہوتی رہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پریشان تھے، حضرت عمار آ گئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ آج تو حد ہو گئی، مجھ سے برداشت نہیں ہو پایا، اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا کہ میری زبان سے کلمہ کفر نکل گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دل تو مطمئن تھا نا؟ عرض کی یا رسول اللہ دل مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب ایک گرہ وزاری کی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمار، ایسے لوگ بھی ہیں، لوگ ان کو زمین میں گاڑ دیتے تھے اور 2 آدمی آرا لے کے ان کے سر سے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، چیر کے رکھ دیتے تھے۔ لوگوں پہ بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں۔ عمار صبر کرو۔ عمار کے والدین کو بھی 2 ٹکڑے کیا گیا تھا، سیدنا یاسر و سمیہ کو بھی 2 ٹکڑے کیا گیا، اور آرے سے نہیں کیا گیا، اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں چلا کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ بھلے رب کا فاصبر، محبوب اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر چیز رب کے لیے ہی تھی، لیکن صبر دیکھنا ہو تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 13 سال اس آیت کریمہ کے بعد، کن فانذر کے بعد جو کچھ ہوا بہت کم لکھا گیا۔ شاید لکھنے والوں کا بھی جو تھا حوصلہ جواب دے جاتا تھا کہ جو کچھ لوگوں نے مکے میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ کیا، آپ کے غلاموں کے ساتھ کیا، شاید ان کا بھی جو تھا حوصلہ جواب دے جاتا تھا، اس لیے انہوں نے بھی کم لکھا، بہت لکھا لیکن پھر بھی جو کچھ ہوتا تھا وہ کم لکھا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا۔ محبوب یہ آج تو بڑی باتیں کرتے ہیں، آج تو آپ کی راہیں روکتے ہیں، آج تو آج کے غلاموں پہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، آج تو آپ کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں، دنیا کے سامنے دنیا داری اپناتے ہیں، تیری ذات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ یوم عسیر، یہ بڑا مشکل دن، بڑا کڑا دن، قیامت کا دن۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ محبوب کے صدقے سب کو قیامت کی ان ہولناکیوں سے بچائے۔ آج یہ کہیں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کہیں حادثہ ہو جائے، کہیں بم دھماکہ ہو جائے، تو کیا حالت ہوتی ہے لوگوں کی۔ یوم قیامت کا دن، القاریات مالقاریات وما ادراک مالقاریات، وہ دل ہلا دینے والی، کیا ہے دل ہلا دینے والی، اور تم کیا جانو کہ دل ہلا دینے والی کیا ہو۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
لوگ پتنگوں کی طرح اڑیں گے، ایسے جیسے آگ جلتی ہو تو چھوٹے چھوٹے پتنگے اڑتے ہیں نا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا لوگوں کا، پتنگوں کی طرح اڑیں۔ اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ دھلی ہوئی روئی کی طرح، یہ جو روئی ہوتی ہے، کبھی اس کو اس دھلنے والی مشین میں دیکھیں نا تو بالکل یہ ایسے بادلوں کی طرح ہوتی ہے، ایسے اڑتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، سفید رنگ کی ایسے بالکل اس کا کوئی، یہ سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑے۔ الجبال کالعہن المنفوش، یہ کیا تم سمجھتے ہو اس دن کو؟ یہ بڑا بوجھ والا دن ہے، بڑا بھاری دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب اس زمین پہ زلزلہ چھا جائے گا، زلزلہ آئے گا اور زمین سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی، انسان پوچھے گا مولا اس کو کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ یہ اپنے دفینے جتنے اس میں دفینے سب باہر پھینک دی، سب مردے باہر پھینک، ایک ایک چیز باہر پھینک، انسان حیران ہو گیا یہ کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ بیان ربا کا حالا، تیرے رب نے اس کو حکم دیا، تو نہیں مانتا رب کی، یہ تو مانتی ہے، تو بڑا سخت فرمایا آج محبوب یہ تیرے راستے میں کانٹے بچھاتے، آج یہ تیری تبلیغ کو روکتے، آج یہ تیرے اور غلاموں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، آج مکے کا اتنا اچھا شہر جو ہے تیرے لیے انہوں نے قید خانہ بنا دیا ہے، تیرے لیے انہوں نے عذاب کا گھر بنا دیا، لیکن جب یہ سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ یہ دن کتنا خطرناک دن ہے۔ ماں بیٹے کو بھول جائے گی، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحباتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے جدا، ماں اولاد سے جدا، بیوی خامد سے، سب اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج تو یہ بڑے بڑھ کے محبوب تیری ذات پہ حملے کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تیرے غلاموں پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن جب دن یہ آئے گا تو بڑا دن کن پہ؟ علی الکافرین غیر یسیر، یہ کافروں پہ تو آسانی نہیں ہوگی، قیامت کے روز کافروں پہ تو آسانی نہیں ہوگی، بڑا مشکل ہے۔ ہاں مومنوں پہ کرم نوازی ہوگی، مومنوں کے لیے کرم کی جگہ ہوگی، لیکن کافروں کے لیے یہ بہت بڑا دن ہوگا، بے ایمانوں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ آج تو بڑی باتیں کر رہے ہو، چھوڑو جی دین کی بات، چھوڑ دو مجھے، میں جانوں میرا کام جانے، کیا تم روز میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ ایسے ہی وہ بھی کرتے تھے، مکے کے کافر بھی ایسے ہی کرتے تھے، تو جب وہ بہت زیادہ ظلم کرتے مانتے نا تو فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے چھوڑ دو مجھ پہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بڑا ظالم تھا، بڑا ظلم کرتا تھا اور بڑے شعر لکھواتا تھا آپ کے خلاف، آپ کی معاذ اللہ ہر جگہ برائی بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، وہاں چھوڑ دو محبوب۔ ایک تو کہتے ہیں کہ اس کا لقب بھی وحید تھا، اور ویسے ہر انسان اکیلا عام طور پہ اکیلا پیدا ہوتا ہے، میں ان کو مجھ پہ چھوڑ دے، اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور پھر اس کو اتنی دولت دی، بہت ساری دولت تھی اس کے پاس۔ دولت مندوں کا حساب بھی عجیب ہوتا ہے۔ وَبَنِينَ، اور بچے بھی دیے، شہودہ جو سارے اس کے سامنے رہتے تھے، کوئی کسی ملازمت پہ نہیں جاتا، کوئی تجارت، کیونکہ مال ہی بڑا تھا، ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، کہیں تجارت کے لیے، کہیں ویسے۔ 10 بیٹے، ولید بن مغیرہ کے 10 بیٹے، اور 10 کے 10 سامنے ہمہ وقت، مال و دولت۔ اب ایسا آدمی کب دین کی بات سنتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، کب دین کی بات سنتا ہے؟ وہ تو مذاق بناتا ہے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کے بندے تو بہرحال وقت ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر مذاق نہیں بناتے دین کی باتوں کو، دینی لوگوں کو مذاق کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔
ان کو سب کچھ دیا لیکن اس پہ اتراتے ہیں، اس کو اپنی محنت سمجھتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رب کریم کے قوانین کو مذاق بناتے ہیں، رب کے بندوں کو مذاق بناتے ہیں۔ وَمَحَدتُ لَهُ تَمْہِیدًا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی۔ کیا کچھ نہیں دیا ان ظالموں کو رب کریم نے؟ کیا کیا رب کریم فرماتا ہے میں نے ان کے لیے جو ہے وہ پیدا نہیں کیا، ان کو دیا نہیں ہے، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے؟ اللہ کی مخالفت، اللہ کے رسول کی مخالفت، اور جتنا مال دیا ثم یتم ان ازیدہ، یہ پھر ان کا یہی ہے، اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے۔ کبھی مال سے کسی کا دل بھرا، کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے تو کہتا ہے کروڑ پتی ہو جاؤ، کروڑ پتی ہے تو کہتا ہے ارب پتی ہو جاؤ، ارب پتی ہے تو کہتا ہے کھرب پتی ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، بے حیائی پہ لٹا رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ پھینک رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں پھینک رہے ہوتے ہیں، ناچنے والیوں اور ناچنے والوں پہ پھینک رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے لیے۔ فرمایا کبھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے لیے ایک سونے کی وادی ہو تو کہتا ہے دو ہو جائیں، دو ہو تو کہتا ہے تین ہو جائیں، اس کا پیٹ یا اس کا منہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آگے بڑھنے کی، دولت کمانے کی، عزت کمانے کی، جا کمانے کی، اتنے اس میں غافل پڑے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ آدمی اس دنیا میں ایسے لگا رہتا ہے، ایسے مشین کی طرح بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ آ جائے یہ آ جائے، کوٹھی بن گئی، کار بن گئی، کارخانے بن گئے، ایک کی بجائے 10 گاڑیاں ہو گئیں بغیر ضرورت کے۔ لیکن اچانک ایک دن بلاوا آ جاتا ہے۔ اب اس وقت کیا پچھتا ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی اب وہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، بھائی تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دینا، اب میں یہ جو کچھ کمایا تھا اس کو میں خرچہ کروں گا، اب میں نیکوں کاروں میں سے ہو جاؤں، اب میں سجدوں سے سر نہیں اٹھاؤں، اب سارا مال میں خرچ کروں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، خبردار موت آئی تو اس کو مؤخر نہیں کروں گا، وہ وقت پہ آئے گی، اس وقت رونا دھونا کسی کام نہیں دے گا۔ اتنا کچھ اس کو دیا لیکن پھر بھی اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی انسان کی، آگے 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 کرتے کرتے ایک دن وہ دیوار آ جاتی ہے کہ نہ آگے نہ پیچھے، ایک ایسا مقام آ جاتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، اولاد کام نہیں آتی، آگے دیکھتا ہے تو آگے راستہ کوئی نہیں، بند گلی۔ فرمایا اس کا طمع کیا ہے؟ ثم یطمع ان ازیدہ، اور ہو جائے اور ہو جائے، یہ طمع، یہ لالچ، یہ آگے بڑھنے کی ہرس، فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، اتنا اور ہو جائے، ایک کوٹھی ہے 10 ہو جائیں، ایک کار ہے 10، بغیر ضرورت کے۔ تیری ضرورت کیا ہے؟ ایک کمرہ، لیکن کیا کتنے کتنے محل بن جاتے ہیں، اور سب کچھ ادھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور اس کی طمع یہ ہے، لالچ یہ ہے، اور آگے بڑھ جائے اور ہو جائے، میں اس کو اور دے دوں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، آیتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھا، وقت بھی نہیں تھا۔ اس کو کہیں تھوڑا سا وقت نکال لو یار نماز کے لیے، جو میں نہیں جی مصروفیت ہی بڑی ہے، مصروفیت کس کی مصروفیت ہے؟ کام کیا کام نماز سے بڑی کو مصروفیت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے بڑی کو مصروفیت ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ میری آیتوں سے عناد رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا۔ سأرہقہ صعودا، قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ جس کا نام سعود ہے اس پہ چڑھاؤں، قریب ہے کہ میں اس کو اس پہ چڑھاؤں گا۔ آگ کے پہاڑ، آگ کے کنویں، آگ کے ستون، یہ سارا کچھ تیار ہے۔ اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اس سے ہمیں بچائے۔ انہ فکر وقدر، بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی۔ یہ انشاءاللہ اگلی محفل میں کوشش کریں گے کہ اس پہ ذکر کریں، دعا کریں
اللہ جل مجدہ الکریم قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔